کہ کن وجوہات کی وجہ سے روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے؟ جی ہاں، بہت ساری ایسی وجوہات بھی ہیں جن کی وجہ سے آدمی کے لیے اس بات کی گنجائش ہو جاتی ہے کہ وہ فی الحال روزہ نہ رکھے، بعد میں اس روزے کی قضا کر لے۔ نمبر ایک یہ ہے کہ آدمی بیمار ہو، یا یہ کہ بیماری کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہو، تو پھر شریعت کی وجہ سے یہ گنجائش ہے کہ وہ فی الحال روزہ نہ رکھ کر بعد میں اس کی قضا کر لے۔ نمبر دو، کوئی عورت ایسی ہے جو امید سے ہے اور حمل سے ہے، اسے اپنے بارے میں یا اپنے حمل کے بارے میں نقصان کا اندیشہ ہو، تو اس عورت کے لیے بھی گنجائش ہے کہ وہ فی الحال روزہ افطار کر سکتی ہے۔ نمبر تین، وہ خاتون جو اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہو، دودھ پلانے کی وجہ سے اس میں کمزوری آ رہی ہو، تو اس کی وجہ سے بھی اس بات کی گنجائش ہے کہ وہ فی الحال روزہ ترک کر دے اور بعد میں اس کی قضا کر لے۔ نمبر چار، ایسا مسافر جو مسافر شرعی ہو، یعنی جس کا لمبا سفر ہو۔ یہ ایک ایسی چیز ہے شریعت کی طرف سے اس میں گنجائش تو ہے کہ آدمی سفر شرعی کی وجہ سے روزہ افطار کر سکتا ہے، لیکن آج کے زمانے میں بہت ساری سہولیات ہیں، آدمی ایسی ٹرین میں ایسی بس میں سفر کرتا ہے، لمبا سفر کرتا ہے، کوئی دقت اس طرح کی پیش نہیں آتی، تو بہتر اور افضل یہی ہے کہ آدمی روزہ رکھے۔ لیکن اگر وہ سفر شرعی کی وجہ سے روزہ افطار کر لیتا ہے تو اس کی گنجائش ہے بعد میں اس کی قضا ضروری ہوگی۔ نمبر پانچ یہ ہے کہ کوئی آدمی زبردستی کسی سے روزہ توڑوائے، قتل کی دھمکی دے یا یہ کہ نقصان پہنچانے کی دھمکی دے، تو آدمی اس ڈر کی وجہ سے بھی فی الحال روزہ توڑ سکتا ہے، روزہ افطار کر سکتا ہے۔ نمبر 6 یہ ہے کہ کسی آدمی نے روزہ رکھا تھا لیکن روزے کی حالت میں اسے اتنی شدید بھوک اور پیاس لگ گئی کہ جس کی وجہ سے اسے اس بات کا خطرہ لاحق ہے کہ اگر میں نے شام تک روزہ رکھنے کی کوشش کی تو مجھے کوئی نقصان ہو سکتا ہے، اور کوئی ماہر ڈاکٹر بھی یہ کہہ دے کہ فی الحال تمہارے لیے یہی بات بہتر ہے کہ تم روزہ توڑ دو، تو ایسی حالت میں روزہ توڑنا نہ صرف جائز بلکہ واجب ہو جاتا ہے۔ نمبر 7 یہ ہے کہ عورت کے اپنے مخصوص ایام اور منتھلی پیریڈ کے جو دن ہوتے ہیں ان دنوں میں عورت روزہ نہیں رکھے گی بلکہ بعد میں ان روزوں کی قضا کرے گی۔ اسی طرح بچے کی ولادت کے بعد عورت کے لیے جو مخصوص دن ہوتے ہیں جن میں بلیڈنگ ہوتی ہے، تو ان دنوں میں بھی خاتون روزہ نہیں رکھے گی بلکہ بعد میں ان روزوں کی قضا کرے گی۔ بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا۔ اسی طرح کی مزید مسائل کی جانکاری کے لیے آپ ہمارے دار ارقم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کے نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں، ویڈیو کو لائک کریں، صدقہ جاریہ کے نیت سے ویڈیو کو شیئر بھی کریں، اور اسی طرح اپنے سوالات ہم تک پہنچاتے رہیں۔ جزاک اللہ۔